چہرے کی صفائی پہ اب بات کریں گے ہم، کیونکہ چہرے کے بارے میں ہم سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، چہرے پر ہم سب سے زیادہ توجہ کرتے ہیں. ٹھیک، چہرے کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، خوش خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے. چہرے کی خوبصورتی دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہوئے اسے اچھی طرح دھونے سے خود بخود آ جاتی. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کی چمک بڑھ جائے وہ کیا کرے؟ اچھے طریقے سے وضو کرے، خوشی سے وضو کرے، وضو کا اہتمام کرے، وضو کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے. لیکن چہرے پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا ہو. چہرے کی جب صفائی پہ لوگ آتے ہیں تو وہ صرف دھونے کی حد تک نہیں رہتے بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات اس پر لگانے والی چیزوں میں اتنا اسراف کرتے ہیں کہ وہ گناہ کی حد میں چلے جاتے ہیں. بعض اوقات اس صفائی میں سب کچھ چہرے سے نوچ ڈالتے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنی شکل میں کمی بیشی کرنے لگتے ہیں، جن میں بھویں بنانا وغیرہ یا پورے چہرے کے بال اکھاڑنا شامل ہے. اس سے منع کیا گیا ہے. ہر ایج کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. جو بچپن میں بچوں کے چہرے پہ خوبصورتی ہے اس کا اپنا ہی ایک حسن ہے یا اپنا ہی ایک انداز ہے. پھر بچے جب گرو کر رہے ہوتے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں وہ نہیں ٹھیک لگتا مگر اس کے بھی ایک حسن ہے. پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ایک اور خوبصورتی ہے. پھر بڑھاپے کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بدلتے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا یہ بھی ضروری ہے. بیماری کا علاج اور اس کے اوپر رقم خرچ کرنے کا تو جواز ملتا ہے، لیکن اپنے جسم کو ایسے تجربات کی نظر کرنا اور پھر اس میں اس طرح کی تبدیلیاں کرنا درست نہیں. اگر یہ خلق کی تبدیلی میں نہیں آتا تو پھر کیا آئے گا؟ کیا اپنا گلا کاٹ کے کسی اور کا اپنے اوپر لگانا؟ یعنی خلق کی تبدیلی جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ پھر ہے کیا اگر یہ نہیں؟ تو ایکسپینسو پروسیجرز بھی ہوتے ہیں اور یقیناً ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے، کیونکہ نیچر میں خلل جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ کاسٹلی پڑتا ہے.